بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو قوم سبا کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھل سے لدے درخت تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شرحجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ حکومت کی۔ دنیا کے اکثر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم محیط بادشاہ کی حکومت کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان کی حکومت دنیا کے بیشتر علاقوں میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو خواہ جنات، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان نے دربار لگایا۔ اس میں سب جنات، چرند پرند اور سب جانور حاضر تھے، مگر ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے، جو آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی موتی، ہیرے، لال جواہرات لگے ہوئے تھے اور اس کے پاس تمام سامان آرائش اور نمائش کے موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا یہ خط ملکہ تک پہنچاؤ کہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل پیش کرتی ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو اور میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ بلقیس کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھیں۔ انہوں نے کہا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا، میں سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے یہ قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا،
کہ شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کے دونوں جانب سونے کے جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمالے سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ اور ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام سامان لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے یہ سب یہاں دیکھ کر شرمندہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو ہمارا انتظار کرنا، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان کو یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، کیا کوئی ہے جو ملکہ کے یہاں آنے سے پہلے ان کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں آپ کو اس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو یہ شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے۔ مفسرین کے قول کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن برہیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کا خالہ زاد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ اور چوڑائی 40 ہاتھ اور لمبائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، یاقوت، ہیرے، جواہرات وغیرہ لگے ہوئے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو بدل کر اور خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو ہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ اللہ کے کوئی پیغمبر ہیں، اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان نے ایسی عمارت بنوانے کا کہا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے پانی اپنی آب و تاب میں جاری تھا، اور اوپر سے شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے یہ فرش دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ کوئی خوص ہے، اور اس نے اپنا شاہی لباس اوپر کیا تو حضرت سلیمان نے کہا، یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئی اور بول اٹھیں کہ اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کرتی آ رہی ہوں۔ اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کر لی ہے، لہٰذا بلقیس پر ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے فرش کو ایک خوص سمجھ بیٹھی، اسی طرح سورج کو چمکتا دمکتا دیکھ کر وہ معبود سمجھ بیٹھی۔ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس اور اس کا لشکر
شرک کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کے نور سے منور ہو گیا۔